الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا لا تشركني شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ یہ بات بتائی گئی تھی کہ مسجد حرام سے روکنے والے، ظلمن روکنے والے، ان کے لیے اللہ پاک نے دردناک عذاب تیار کیا ہے. اس کا مزہ اللہ چکھائیں گے. جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں حضور نے خواب دیکھا، عمرے کے ارادے سے پہنچے، حدیبیہ میں آپ کو روک دیا گیا. اس پس منظر میں اللہ نے یہ آیات اتاری کہ مسجد حرام میں رہتے ہوئے گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، اگر گناہ کا ارادہ بھی اگر کریں گے، گناہ تو دور کی بات ہے، گناہ کا ارادہ بھی اگر کریں گے تو اللہ کی پکڑ ہوگی. اسی لیے اللہ رب العزت نے اگلی آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا. بیت اللہ کی تعمیر کا جو واقعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے رونما ہوا، اصل میں بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر فرشتوں کے ذریعے سے ہوئی، اور بعض روایات میں ہے آدم علیہ السلام کے ذریعے ہوئی. آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، پھر بیت اللہ باقی رہا. چلتے 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 جب زمانہ آیا سیدنا نوح علیہ السلام کا، اور پھر نوح علیہ السلام کے قوم نے انکار کیا، اللہ کے نبی کی بات کو نہ مانا، تو اللہ نے طوفان نوح بڑا مشہور ہے، اللہ نے پانی کا عذاب بھیجا. جنہوں نے ایمان لایا، اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، وہ تو کشتی میں سوار ہو گئے. جو بے ایمان بنے، جنہوں نے ایمان نہیں لایا، تو وہ اس طوفان نوح میں وہ غرق ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ڈوب گیا. نوح علیہ السلام اسے سمجھا رہے ہیں، بیٹا بات نہ مان، اوروں کی کشتی
تو جب طوفان نوح آیا اس وقت اللہ نے بیت اللہ کو اٹھا دیا تھا. جگہ باقی تھی لیکن عمارت اللہ نے اٹھا دی تھی. طوفان نوح میں ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہتے تھے. وہاں اللہ نے ان کو حکم دیا کہ آپ اور آپ کے بیٹے سیدنا اسماعیل جو ابھی مکہ میں ہیں، چونکہ یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ عراق سے نکلے اور ملک شام سے جب نکلے ابراہیم علیہ السلام تو ساتھ میں بی بی ہاجرہ بھی ہو گئی درمیانی راہ سے. پھر نکاح ہوا، پھر بی بی ہاجرہ کے بدن سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے. انہیں وہیں مکہ میں ماٹی میں چھوڑ دیا. بی بی ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو یہ دوبارہ ملک شام چلے گئے. جب یہ عمر کی بڑی حد کو پہنچ گئے تو اللہ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جاؤ اور جا کر جس جگہ میرا گھر ہے، گھر کی بنیادیں ہیں، جو بیت اللہ کا پلاٹ بنا ہوا ہے، مکان تو نہیں تھا، صرف پلاٹ تھا، جو پلاٹ بنا ہوا ہے وہ پلاٹ پر جا کر اب بیت اللہ کی ایک سیڑھی کو تعمیر کرو. یہ کس کو حکم دیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو. یہ ملک شام سے چلتے 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 دوبارہ جزیرۃ العرب مکہ المکرمہ پہنچے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور پھر وہاں بیت اللہ کی تعمیر ہوا، وجود میں آئی. بیت اللہ تو تھا، اس لیے روایتوں میں جب سیدنا ابراہیم وہاں پہنچے تو کچھ علامات تو موجود نہیں تھی. اللہ پاک سے فرمانے لگے اللہ کہاں ہے وہ بیت اللہ کا پلاٹ جہاں سے تعمیر بیت اللہ کرنی ہے. تو باہر روایتوں میں آیا کہ اللہ پاک نے ابر بھیجا. وہ ابر کی چھاؤں جس علاقے میں جس کی جگہ پر پڑ رہے ہیں وہ جگہ بیت اللہ کی ہے. اور یہ بات اس سے پہلے بھی بتائی گئی کہ وہ جو بیت اللہ ہے وہ پوری دنیا کا سینٹر ہے. جب پانی ہی پانی تھا تو اللہ پاک نے پوری زمین کو کہا تھا مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، تو جس جگہ اللہ کا گھر بنا ہوا ہے اس جگہ نے سب سے پہلے کہا تھا اللہ ہم تیری اطاعت کرنے والے ہیں. اس لیے اللہ نے خوش ہو کر اس جگہ کو اپنے گھر کے لیے منتخب کیا. پھر اس میں گاڑا پن ہوتا گیا، گاڑا پن ہوتا گیا، ہوتے ہوتے وہ زمین ربڑ کی طرح ہوئی. ربڑ کے بعد اس میں اتنی صلابت آ گئی. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے اسماعیل کو لیا اور پھر اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کی. پھر تھوڑا ہونے کے بعد جب وہ عمارت اوپر کو گئی تو کوئی چیز تھی نہیں، تو جو پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کے معجزے سے وہ پتھر اوپر کو ہونے شروع ہو گئے لفٹ کی طرح. جبل ابو قبیس اور بھی دیگر پہاڑ تھے مکہ المکرمہ میں. آپ سے جبل ابو قبیس سے باقی رہا ہے، باقی سارے اطراف کے پہاڑوں کو انہوں نے توڑ دیا. جبل ابو قبیس ابھی تھوڑا آدھا باقی ہے، جس طرف زمزم کا کنواں ہے وہاں سے اور دیگر جگہ سے اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے بڑے بڑے اور وہاں لے جاتے. ابراہیم علیہ السلام وہ پتھر رکھتے تو جیسے جیسے اوپر جاتے تو مستری کے لیے تو اوپر سیڑھیاں لگانا پڑتی، لیکن جیسے جیسے وہ دیوار اوپر جاتی تو ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے ہوئے تھے وہ پتھر ویسے ویسے اوپر جاتا، وہ رکھ دیتے. جب پتھر لینے کی باری آتی اسماعیل
وہ بالکل بیت اللہ سے لگا ہوا تھا، اس کو بعد میں بیت اللہ سے سر کر دیا گیا، ورنہ بیت اللہ کو لگا ہوا پتھر تھا، اسی سے اوپر جاتے نیچے آتے اوپر، یہ اللہ کی طرف سے ہوا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو اس میں دو دروازے تھے، ایک دروازہ داخل ہونے کا مشرق کی طرف سے جو آج ہے اور نیچے لگا ہوا تھا، اور مغرب کی طرف سے دروازہ نکلنے کا تھا، انجی الگ اور ایگزٹ الگ، اور دروازہ زمین کو لگا ہوا تھا۔ بیت اللہ میں اوپر چھت نہیں تھی، حتیم کعبہ بھی بیت اللہ کے اندر تھا۔ جب اللہ کے نبی کی عمر 35 سال کی ہے اور ایک سیلاب آیا جس سے بیت اللہ کی دیواریں ٹوٹ گئی، تو قریش مکہ نے مشورہ کر کے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو بیت اللہ کی تعمیر میں یہ تبدیلی انہوں نے کی کہ دو دروازوں کے بجائے ایک دروازہ لگایا، چھت نہیں تھی تو اوپر چھت ڈالی، دروازہ زمین کو لگا ہوا تھا، انہوں نے دروازہ اونچا کر دیا، اور چونکہ حرام آمدنی تھی، حلال پیسے ختم ہو گئے تھے، اس لیے حتیم کعبہ کا جو اوریجنل حصہ ہے اس کو بھی چھوڑ دیا، دیوار مختصر کر دی، تاکہ اللہ کے گھر میں پیسہ لگے تو کیسا لگے حلال۔ ایک کافر کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے گھر کو پیسہ لگے تو حلال لگے، دو نمبر نہ لگے۔ پھر یہ ویسے کے ویسے رہا، اللہ کے نبی نے تمنا ظاہر کی کہ کہا ابھی بھی عائشہ سے کہتے تھے، بی بی عائشہ لو ان حدیث قوم بالعہد، اے بی بی عائشہ اگر تیری قوم نہیں مسلمان نہ ہوگی تو میں یہ بیت اللہ کو توڑ کر اسے شہید کر کے دوبارہ بنائی ابراہیمی پر بناتا، یعنی ایک دروازے کے دو دروازے، اونچا دروازے کے بجائے نیچا کر دیتے، حتیمی کعبہ کو اندر کر دیتے، پھر چھت کے کر دیتے، لیکن تیری قوم نہیں ایمان لائی، اس وجہ سے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جب آئے مکہ بنے تو انہوں نے اللہ کے نبی کی اس تمنا کی وجہ سے وہ سارے بیت اللہ کو تبدیل کر کے بنائی ابراہیمی پر ڈال دیا، یعنی کتنے دروازے؟ دو دروازے، دروازہ بالکل نیچے حتیم کا حصہ بیت اللہ کے اندر، اور چھت کو بھی ختم کر دیا، کس نے؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے۔ پھر جب ان کے اوپر حملہ کیا حجاج بن یوسف نے اور عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے تو اس کو حسد ہوا کہ ارے عبداللہ بن زبیر کے بنی میں ایمان ہمیشہ ہمیشہ تھوڑی باقی رہیں گے، اس نے پھر دوبارہ توڑ دیا اور اللہ کے گھر کو اس طرح پر بنایا جس طرح پہ اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا، یعنی دو دروازے کے ایک دروازے کو اوپر دیواروں کے اوپر چھت ڈال دیا اور حتیمی کعبہ کو دوبارہ باہر حصہ کر دیا۔ بعد کے بادشاہوں نے بھی سوچا کہ دوبارہ بنائی ابراہیمی پر بنا دیتے، لیکن اس زمانے کے علماء ائمہ نے ان سارے بادشاہوں کو روک دیا یہ کہہ کر کہ اگر تم آج کرو گے تو ہر زمانے کا بادشاہ آ کے بیت اللہ کو تو کھلونا بنا دے گا، اس لیے آج جو بیت اللہ کی تعمیر ہے وہ حجاج بن یوسف کی تعمیر ہے۔ تو اسے ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے ملک شام سے بھیجا تو صرف کیا تھا؟ پلاٹ تھا، پلاٹ، ان کو بھیجنے کا حکم دیا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ کا ٹھکانہ دیا اور یہ حکم دیا، اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور میں نے یہ بھی حکم دیا
کیا مطلب؟ وہ جگہ کی کیا کر دو؟ تعمیر کر دو، اسے پاک دو۔ اسی سے علماء نے کائنات شریف بھی کہا کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تو نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے تھے۔ نہیں، یہ قیامت تک آنے والی امت کو حکم دیا کہ ان کو حکم دو کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ ہر گناہ کی معافی ہے، شرک کی معافی نہیں ہے۔ اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ طوفان نوح سے پہلے کچھ مورتیاں بھی وہاں لوگ لا کے رکھ دیے تھے، یا بنو جرہم اور قوم عمالقہ، یہ قوم ہے قوم عمالقہ اور قوم بنو جرہم، انہوں نے وہاں پر کچھ پوجا پاٹ وغیرہ مکہ المکرمہ میں شروع کر دیے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ کہیں یہ پوجا پاٹ میرے گھر میں نہ آ جائے، اس لیے آپ بھی ٹھہرا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا کسی چیز کا، اور دوسروں کو دیا کہ میرے گھر کو صاف ستھرا کرو آلودگیوں سے، گندگیوں سے، طائفین، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے۔ اس لیے بیت اللہ کی سب سے بڑی عبادت طواف ہے، نماز 2 نمبر پہ ہے۔ بیت اللہ میں مسجد حرام کی سب سے بڑی عبادت طواف ہے، وہاں نماز 2 نمبر پہ ہے۔ اس لیے نفل نماز بیت اللہ میں پڑھنے کے بجائے، قضاء عمری بیت اللہ میں پڑھنے کے بجائے، اور بھی دوسری نمازیں پڑھنے کے بجائے زیادہ اہتمام وہاں طواف کا ہونا ہے۔ طواف افضل ہے، اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی طواف کر رہا ہے اور تمہارے نماز پڑھنے کی وجہ سے اس طواف کرنے والے کو پریشانی ہو رہی ہے، تو تم نماز پڑھ کے بھی گنہگار ہوگے، کیونکہ بیت اللہ نماز کے لیے 2 نمبر پہ ہے اور طواف کے لیے پہلے نمبر پہ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا طواف پڑھنے کے بعد جب 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر ادا کی جاتی تو تھوڑا دور ہو کر پڑھو، تاکہ طواف کرنے والوں کو دشواری نہ ہو، کیونکہ قرآن نے ان کا حق مقدم کا فرمایا ہے، طواف کرنے والوں کا حق مقدم ہے، کیونکہ بیت اللہ کو بنایا ہی اللہ نے، اس لیے دنیا کی ہر عبادت کہیں پر بھی کی جا سکتی ہے سوائے طواف کے، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ ویسے بہت سارے لوگوں کا یہی عقیدہ ہے بدعتی حضرات کا کہ 7 مرتبہ حج میں جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ارادے بنتے ہیں، بن کر ٹوٹ جاتے ہیں، حج میں وہی جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں، تو اگر 7 مرتبہ گئے تو حج ہو جاتا ہے، یہ عقیدے بنے ہوئے۔ بہت سے طواف بھی کرتے ہیں قبروں کا، وہ قبر والا خود بیچارہ ہماری دعاؤں کا محتاج ہے، وہ تمہارا کیا کام بنائے گا؟ مر جانے کے بعد آدمی کیا اوپر سے دے گا؟ وہ خود ہمارے انسان ثواب کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اس لیے دنیا کی ہر عبادت کہیں پر بھی کی جا سکتی ہے، لیکن طواف صرف بیت اللہ میں، اس لیے وہاں نوافل، ہاں تھک گئے طواف کرتے کرتے، اب ارادہ ہی نہیں ہے طواف کرنے کا تو پھر نفل نماز پڑھ لو، لیکن مقدم کس کو رکھا جائے گا؟ طواف کو رکھا جائے گا۔ 7 چکر ہوگا، ایک کا ہو آگے آگے آیا اس کے مسائل میں، پھر رکوع کرنے والے، پھر سجدہ کرنے والے، ان سب کے لیے اللہ کے گھر کو کیا رکھو؟ صاف ستھرا پاکیزہ رکھو۔ اسی آیت کی وجہ سے جو لوگ حج کو جانے والے، عمرے کو جانے والے، وہ لوگ دیکھتے ہیں 5-5 منٹ کو لوگ صاف صفائی کرتے ہیں، سعودی حکومت تھوڑا سا کے گاڑی آتی ہے، صفائی کرتے ہوئے لے جاتے ہیں، صفائی کرتے ہوئے لے جاتے ہیں۔ اب تو بند کر کے، پہلے زمانے
لیکن ہمارے زمانے میں صفائی کے لیے کوئی چیز گری ہوئی ہو تو بھی اٹھانا نہیں وہاں سے. مرتبہ ہمارے حاجی لوگ یا پھر جو بیت اللہ جانے والے ہیں زیادہ ہی امانت داری کی کوشش کرتے تھے کہ کسی کی کوئی گری ہوئی دکھی تو اٹھاتے اس کو دیتے اعلان کرتے کیمرے میں آ جائے تو آپ چوری کے جرم میں گرفتار ہو جائیں گے. کیونکہ وہاں کی پڑی ہوئی چیز کو اٹھانا نہیں ہے. زیادہ مستقل بننے کی کوشش نہیں کرنا ہے وہاں پہ وہ گری ہوئی چیز کے بارے میں. کیونکہ ان لوگوں کا یہ قانون ہے کہ کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑے تو کوئی ہاتھ نہ کاٹ دے تمہارا. اس لیے گری ہوئی چیز کو وہیں پہ چھوڑ دینا ہے چاہے حرمین میں گری ہو یا گئے کسی میں وہ خود صفائی کرنے والے دیکھیں گے. لیکن جس زمانے میں قانون نہیں تھے تو لوگ اسی آیت کی وجہ سے بیت اللہ کے مطاف کی صفائی کرتے تھے. اور یہ تو اب فرشیاں وغیرہ ڈالے گئے پہلے جو تھے مٹی تھی تو مٹی میں تو اور زیادہ صفائی وغیرہ کرتے یا پھر بیت اللہ کی صفائی میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی صاف ستھرائی کرے. تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ انہیں ٹھکانا بھی دیا بتایا اور یہ بھی کہا کہ شرک نہ کرنا اور دوسرا آگے رہنے والوں کے لیے طواف کرنے والوں کے لیے رکوع سجدے کرنے والوں کے لیے نمازیں پڑھنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف ستھرا کر دو. جب پورے گھر کی تعمیر ہو گئی آگے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ گھر کی تعمیر تو ہو گئی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے میرے پروردگار تقبل منا میں نے اتنا بڑا تیرے گھر بنایا میں اس قابل نہیں کہ مجھ سے یہ عمل قبول کر دے پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ تو میرے یہ عمل کو قبول فرما. ڈرتے ڈرتے دعا مانگی. مسجد کا پنکھا ابو کہتے ہیں مرد جنت میں جانے والے کیا بولتے یہ پنکھا مسجد کا ابو نہیں ہے اور جیسے مریں گے فوراً جنت میں جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا اور دعا مانگے اللہ سے اللہ میرا یہ عمل ایسا نہیں ہے کہ تو اس کو قبول کر دے لیکن پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ تو مجھ سے یہ عمل قبول کر دے. دیکھو ایک فرق ہوتا ہے اعمال کے کرنے میں. فلانا آدمی تھوڑا سا عمل کرتا ہے تو مٹو ہوتا ہے کسی بھی کبھی بول دے انہوں نے پنکھا لگایا تو وہاں کے
جو ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ نے ان کے کانوں میں بھی آواز، ہم سب نے وہ کانا، ہم سب کے کانوں میں آواز پڑی ہے، چاہے ہم باپ کے پشت میں ہو، ماں کے رحم میں ہو، یا چھوٹے ہو یا عالم ارواح میں ہو، جس نے بھی وہ آواز کے پہنچنے پر لبیک اللہم لبیک جتنی مرتبہ کہا ہوگا، اللہ اپنے گھر کو حج کے لیے اتنی مرتبہ اسے پہنچائے گی۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، صرف جبل ابو قبیس میں کھڑے ہو کر کہہ دو، کیا کہو کہ اللہ کا گھر بن چکا ہے، اس لیے اللہ کے گھر پہ حج کے لیے آ جاؤ، یہ آواز لگائی ابراہیم علیہ السلام۔ اس لیے ہر طرف سے کوئی رجال پیدل کے حج کیے لوگوں نے، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، ضامر دبلی پتلی اونٹنی کو کہتے ہیں عربی میں، یعنی اتنے دور سے آئیں گے کہ ان کی اونٹنی موٹی ہو گئی، لیکن یہاں تک آتے آتے وہ اونٹنی دبلی ہو جائے گی۔ من کل فج عمیق، فج عمیق کہتے ہیں بہت دور دراز کے علاقے کو، دنیا کے کنارے سے، اب جا رہے ہیں نہیں جاتے ہیں لوگ، ارے بھائی جاتے ہیں یہ نہیں جاتے ہیں، وہ آواز لگائی تھی اللہ، اس لیے کہتے ہیں نا آواز لگاتے رہو، کیا کرتے رہو؟ آواز لگاتے رہو، آواز کا پہنچانا اللہ کا کام ہے، شہر کی آواز لگاتے رہنا ہے۔ یہ بیت اللہ کی آواز لگائی اللہ نے، کیا ہے بیٹے؟ ہر خیر کی آواز، آدمی سوچتا ہے کہ کیسے کریں گے، کون سنے گا میری بات، بولنا ہے۔ پہاڑ کے اوپر سے انہوں نے آواز لگائی، اللہ نے سنا، کتنے ایسے واقعات ہیں، اس لیے کہ اللہ سے ہونے کو خوب بولو، سنے کوئی سنے نہ سنے، اور نیکی کرنے کو خوب بولو، کوئی مانے نہ مانے، سنتوں کے اہتمام کو خوب بولو، کوئی مانے نہ مانے، کیونکہ آواز لگانا ہمارا کام ہے، اس آواز کو لوگوں تک پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ اب یہ جیسے مثال کے طور پہ تفسیر ہے، یہ تفسیر میں ابھی 25 لوگ، اب اس میں سے ایک بھی اب میں بولتے رہوں گا، ایک بھی اگر اس کو قبول کر لیں تو بہت اچھی بات، اس لیے آواز لگانا ہمارا کام ہے، اور اس آواز کو لوگوں تک پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے۔ دیکھو نا کیا بول رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الثناء کلہ ولک الخلق کلہ والیک یرجع الامر کلہ بیدک الخیر کلہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صل علی روح سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالارواح، وصل علی جسد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالاجساد، وصل علی قبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالقبور۔ اللہم اهدنا ببلاد الناس جميعا، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک، واغننا بفضلک